پھر سنیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کچھ لوگ ان کو دیکھ کے سانس لینا بھول جاتے تھے. ہیں اتنا خوبصورت بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ سانس لینا ہی بھول گئے مر جاتے تھے. اور مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے. نبی پاک کو دیکھ کے نہ کوئی مرا نہ کسی نے ہاتھ کاٹے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کوئی مرا بھی نہیں اور کسی نے ہاتھ بھی نہیں کاٹے. یہ سوال کر لیا حضور سے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے. بڑی مہربانی، انہوں نے سوال کر لیا، حضور نے جواب دے دیا، مسئلہ حل ہو گیا. اور لکھا شاہ ولی اللہ نے، چھاپا انہوں نے، اعتراض ہم پر کر نہیں سکتے. دیکھو میرے نبی کے معجزے، ان سے لکھوایا ہے. کیونکہ اگر ہماری کسی کتاب میں ہوتا تو کھٹ بولتے ہیں، ایسے ہی ان سے لکھوایا. لکھو، چھاپو. انہوں نے چھاپا، کتاب ہمارے پاس ہے. تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے حضور سے پوچھا، حضور حضرت یوسف کو دیکھ کے لوگ مر جاتے تھے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، آپ کے معاملے میں کسی نے ایسا نہیں کیا. حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس. اے عبد الرحیم، اللہ نے میرا جمال لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے. کیوں؟ غیرۃ من اللہ عز وجل، غیرت کی وجہ سے. محب یہ چاہتا ہے محبوب کو میں ہی دیکھوں کوئی اور. پھر رب کی غیرت، ہم تو آپس میں کہتے ہیں نا میرے کو کوئی نہ دیکھے، وہاں رب کی غیرت. اللہ نے میرا جمال لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا. حضرت یوسف کو دیکھ کے تھے کو ہاتھ کاٹ لیے، کو جان سے چلا گیا. وَلَوْ ظَهَرَ، اور اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا، زمین و آسمان اپنی جگہ پہ نہیں رہتے. اللہ یا رسول، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے پاس بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی. یہ آیت آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لی. انہوں نے قرآن پڑھنا روک کر حضور کو پوچھا، کیا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے؟ پوچھا حضور سے، کیا وہ بہت خوبصورت تھے؟ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے. حضرت عائشہ از خود رفتہ ہو گئی، جس کو اردو والے بے ہوش ہونا کہتے ہیں. میں ان کے لیے یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. وہ کسی اور جہان میں چلی گئی. جب واپس آئیں تو جو جملہ فرمایا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سنو گے؟ سنو گے؟ انہوں نے کہا، اے کنعان کی عورتوں، تم نے کنعان کے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، تم میرے محمد کو دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ لیتی. علماء فرماتے ہیں اس مسکراہٹ میں حضور نے ان کو اپنا اصلی حسن دکھا دیا تھا. وہ اس لیے اس کی تاب نہ لا سکی اور کہا تم ان کو دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ لیتی. میرے نبی جیسا جمیل، اونچی تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے اونچی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں، مرچیں تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. اللہ جو چاہے کرے، جتنے چاہے بنائے. وہ
کچھ بھی کر سکتا ہے. تم یہ کہتے ہو کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تو کیا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ بنا نہیں سکتا؟ ہم نے یہ کہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ہم نے تو یہ کہا کہ آپ جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ بنا نہیں سکتا؟ اللہ بنائے گا نہیں. اللہ اونچی. اب صرف وہ بولو جو مانتے ہو اللہ بنائے گا. کیوں؟ اللہ اپنے فرمان کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے آخری. اب نبی جیسا کوئی ہوگا تو حضور آخری رہیں گے. تو یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے. یہ مسئلہ ختم نبوت کا. اس لیے ہم دعوے سے کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اب ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ اچھا، معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے یا چوتھے آسمان پر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ حضور کی راہ دیکھ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے راہ میں. وہ آئیں جن کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 10 حصے بنائے، 9 یوسف علیہ السلام کو ایک ساری مخلوق کو بانٹا. میں نے کہا بالکل صحیح بیان ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ بالکل. مگر یہ بتاؤ وہ 10 حصے کس کے حسن کے تھے؟ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تھے. حضرت یوسف بھی کھڑے، میں ان کو دیکھوں جن کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے. میرے نبی جیسا کوئی. اچھا، اب میں آپ کو کتنی باتیں سناؤں؟ آنکھوں کی سناؤں، دانتوں کی سناؤں، ان کے جمال کی باتیں سناؤں. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. نبی کے بولنے ہونٹوں کی شان. ان کے ہونٹ کب ہلتے؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. دل کی بات، ما کذب الفؤاد ما رأى. ان کے دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. آنکھوں کی بات کروں، ما زاغ البصر وما طغى. ان کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بری. اللہ کیا فرماتا ہے اپنے حبیب کے لیے؟ حضور اوپر دیکھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے اوپر دیکھ رہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب تیرا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. نبی کی سینے کی تعریف کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. چہرے کی تعریف والضحیٰ واللیل اذا. میں نے کہا نا کون قرآن سے حدیث سے بتاؤں میرے نبی کو اللہ نے کتنا جمال دیا ہے. اس سینہ اقدس میں کتنے انوار ہیں، نبی کے ہاتھوں میں کتنی طاقت. فیض الباری میں انور شاہ کشمیری جو دیوبند کے مدرسے کے بڑے استاد تھے، انہوں نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے اگر وہ مکہ چلائے 7 آسمانوں کو چورا چورا کر دے. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے. سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی میرے نبی کی مثل پیدا نہیں کرے گا. کر سکتا ہے، اس کی قدرت کا انکار نہیں، لیکن کرے گا. کرے گا. اللہ تعالی نے نبی پر نبوت کو ختم کر کے اپنی خاص محبت کا اظہار کر دیا. بس یہ میرا شاہکار ہے، اب اس جیسا کوئی اور اونچی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنے والوں نے کیا کہا؟ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ شیخ سعدی بھی کیا فرماتے ہیں؟ نہ سعدی را سخن پایا نہ حسنش غایت دارت، حضور کا حسن کتنا ہے اس کو تو جان ہی نہیں سکتا، میرا سخن اس قابل نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، حالانکہ وہ بابا جو کہتے ہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمال حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، کشف الدجا بجمالی، ان کے جمال سے اندھیرے دور ہو۔ تو اللہ نے ان کو کیسا جمیل بنائی، تو میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے، جھلک، ورنہ ہمارا خیال وہم وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ ان کا حسن کتنا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی، لوگ بیان کرتے کرتے ختم ہو گئے، شان کا بیان ختم۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ پھر بات وہی آئی ان کی عظمت کی، حضور کو اللہ نے جو مرتبہ دیا نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی اور کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا، نہ ملا ہے، اونچی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ کی شان بتائی، اے موسیٰ میں ایک امت بنائی ہے، بناؤں گا جو ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ امت مجھ کو دے دے، اللہ نے فرمایا وہ تو میں دے چکا، وہ امت تو میں مل سکتی، یا اللہ مجھے ان کا نبی بنا دے، فرمایا نہیں اس کے لیے نبی بھی بنا دیا، جس کو دینی تھی دے دی۔ اچھا یا اللہ نہ مجھے وہ امت مل سکتی ہے نہ میں ان کا نبی بن سکتا ہوں، تو یا اللہ مجھے اس امت میں کر دے۔ اللہ نے فرمایا وہ میں نے اپنے حبیب کو دے دی، اپنے حبیب کو، نبی کو جو مرتبہ ملا وہ کسی اور کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو اللہ سوال کے باوجود فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، حبیب کو خود بلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، سارے نبیوں کی دعائیں میں نے پوری تقریر کی تھی، آپ کے سامنے ریکارڈنگ موجود ہے، ایک ایک نبی کا ذکر کر کے جن کا بیان ملتا ہے، انہوں نے مانگا، ان کو نہیں ملا، اللہ نے حبیب کو بن مانگے دیا۔ نہیں صرف ایک ہی جھلک سن لو، صرف ایک جھلک۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ بری بزم میں شرمسار نبی ہیں، معصوم ہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں یا اللہ بری بزم میں مجھے شرمسار نہ کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم، یہ میری آپ کی تعلیم، معصوم ہو کر، نبی ہو کر، شان والے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کو کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ حضرت ابراہیم تو کہتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، حبیب کو اللہ فرماتا ہے اے حبیب اللہ تجھے قیامت میں شرمسار نہیں کرے گا۔ اللہ حبیب تو
حبیب ہے، نبی تو پیارا ہے، نہیں والذین آمنوا ما، اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا۔ نبی تو حبیب ہے، جو حبیب کے ساتھ ہو جائیں گے ایمان لا کر، اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ پوچھ رہا ہوں، کتنی شان ہے، ایسا مرتبہ کسی اور کو ملا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ میں نے اقصیٰ کی بات چھوڑ دی، معراج میں سنتے رہتے ہیں، سارے نبی موجود تھے، آگے کون ہوا؟ نماز کس نے پڑھائی؟ جلسے میں حضرت ابراہیم نے بھی کہا بہذا فضلکم، حضرت ابراہیم نے بھی مانا ہم سارے ہی شان والے ہیں، مگر جو شان ان کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی۔ سارے نبیوں نے مانا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن، ساری دھاتیں مل کے تانبے کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، جلدی گرم ہوتا ہے، دماغ ابل رہے ہوں گے، انسان جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینے میں غوطے مار رہا ہوگا، نفسی نفسی سب اللہ کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن سارے جائیں گے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نبی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔ نفسی کا مطلب میری جان، مجھے اپنی پڑی ہے، اللہ بڑے غضب میں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہوگا یا نہیں؟ اونچی نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ما او شما، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ما او شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، توقع نظر کی ہے۔ ماؤ شما، میں اور تم کیا چیز ہے؟ خلیل جلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھنا، وہ بھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کب اس آقا کے ہونٹ ہلے اور رحمت کے دروازے کھلے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کون آئے گا کام؟ مرتبہ کس کو ملے گا؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ٹائم ہوتا نا، کھلا ٹائم ہو، پرواہ نہ ہو، اور یہ تو انشاءاللہ تمنا ہے، ساری عمر انہی کا ذکر کرنا ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے